کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اب یعنی تو نے ہر چیز دے دیا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں عطا نہیں کیا. تو ہاں ایک چیز ہے کہ وہ میں تمہیں دوں گا، وہ کیا ہے کہ وہ ہے یعنی میری رضامندی. اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو جنت میں جو سب سے آخری نعمت، یعنی کئی نعمتیں ہر قسم کی ملیں گی، ایک ایسی نعمت کا اللہ اعلان فرمائے گا کہ ابھی تم کو دی جائے گی. تو بولیں گے آخر کیا رہ گئی؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا کہ رضامندی اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی اکبر. کبیر نہیں فرمایا، کبھی اللہ کبیر بھی فرما دے تو بڑی بات ہے، کبیر بڑی ہے، وہ بھی صفت مشتبہ سے اکبر، اس میں تفصیل جس کو سپرلیٹو کہا جاتا ہے، بہت بڑی چیز ہے اللہ کا. اب یعنی تیسرا پارہ سورہ آل عمران میں بھی ہے للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اس کا آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضوان کا ذکر فرمایا. تو اور اسی طرح 10ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ رضوان، یہ جو رضوان جو بہت بڑی ہے، جو ہر ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو جنت میں داخل ہوں گے جو ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صحابہ کو یہی عطا فرما دیا. اب صحابہ جس درجے کے بھی، ایسے بھی صحابہ ہو سکتے ہیں جنہیں صرف یعنی ایسے بھی بعض یعنی صحابہ کے بعض اصحاب سیر نے، ایک صحابی ایسے تھے جسے صبح اسلام لائے، اس کے بعد وہ جنگ میں شریک ہو گئے، ایک نمازی پڑھنے کا موقع نہیں ملا. تو بڑے سے بڑا امت کا ولی بھی اگر 1000 سال بھی عبادت کرے تو اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جسے نماز کا بھی موقع نہیں ملا، جسے نماز کا اب جو بحث جو چل رہی ہے حضرت امیر امام رسول اور دوسرے صحابہ جنہیں صحبت کا شرف حاصل ہے، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی روایات یعنی جب ہے، اس کے بعد ہر در میں اب سوال اتنا ہی ہے کہ صحابی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. صحابی مانتے ہیں بھی، اگر کوئی گمراہ مانتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں. کیوں؟ جب صحابی مان لیے، نہیں صحابی نہیں مانتے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری بحث تو ان سے ہے جو اہل سنت جماعت کا دعویٰ کر کے پھر بھی یعنی ان کی گستاخیاں کرتے ہیں. جب تم صاف اعلان کر دو ہم صحابی نہیں مانتے، ہم بحث ہی نہیں کرتے، کیونکہ بہت سے ایسے روافض ہے ہم بحث نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا ان سے نہیں ہے، نہ ہم سے وہ ہم سے لڑتے نہ ہم ان سے لڑتے. لیکن تم اہل سنت جماعت کا لباس پہن کر یہ کہتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں کہ ہم ایسی ایسی یعنی مطلب ان کی یعنی مطلب برائیاں بیان کر سکتے کہ تم برداشت نہیں کر سکتے، تو یقیناً یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یعنی یقیناً وہ دنیا کا کوئی بھی دعوی لفتا، میں تو بولتا ہوں کہ اہل سنت ہی نہیں، اگر دیوبندیوں سے فتویٰ لے لو، اہل حدیث سے فتویٰ لے لو کہ کیا کوئی صحابی مان کر بھی گستاخی کر سکتا ہے، تو یقیناً یعنی جب صحابی مانیں گے تو اب یقیناً ماننا پڑے گا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کیا گمراہی پہ تھے، ان کی روایتوں کو بیان کیا. امام مسلم علیہ رحمہ کیسے اگر ان کو فاسق و فاجر مانیں گے نعوذ باللہ، جس کو فجور کا تو یعنی مطلب یہ کہ نسبت تو صحابی کی طرف ہو ہی نہیں سکتی. اب فاسق و فاجر مانیں گے تو فاسق و فاجر کی روایت کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ کہ بخاری میں، مسلم میں، سیاہ ستہ میں. تو چنانچہ جب آپ نے صحابی مان لیا تو آپ کو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کف لسان کر رہا ہوں، دوسری طرف گستاخی کر رہے ہیں، تو کف لسان نہیں کہا جا سکتا، کف لسان بالکل نہیں کہا جا سکتا. تو یقیناً اپنی مطلب یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فیصلہ فرما دیا کہ ہر ایک کا مرتبہ ایک نہیں. کہ مثال کے طور پر اہل بیت اور خلفائے راشدین کا وہ مرتبہ ہے کہ مطلب ہے کہ زمین و آسمان ہم سمجھنے کے لیے کریں، اس سے بھی کہیں زیادہ صحابہ میں عظمتوں میں فرق ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ کہیں فرق ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا اعلان قرآن کریم لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، یعنی مطلب ہے کہ جو بھی قربانیاں دی وہ برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے جو بعد میں اسلام لائے. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے ہر ایک کے ساتھ، یہ صحابہ میں. تو اب حسنہ کا جو وعدہ کیا ہے تو اندازہ لگے جسے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما دے کیا دنیا کا کوئی شخص ان کے مرتبے پہ پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی یعنی استثناء کے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یقیناً کہ سنی وہی ہے کہ جو یعنی مطلب ہے کہ ہر زمانے کے جو صدیقین شہداء صالحین کے راستے پر چلتا ہوں. آپ ایک فہرست تیار کیجئے کہ مطلب ہے کہ یہ فہرست تیار کیجئے کہ یہ فلاں کا عقیدہ یہ ہے، فلاں کا عقیدہ یہ ہے. اب دیکھیے ہر زمانے کے صلحاء جس بات پر قائم ہے وہی اہل سنت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے. صبح شام ہمیں اس کی دعا کی تعلیم دی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھیے ہر زمانے کے علماء ربانی، امام مالک ہو کہ ہر زمانے کے علماء ربانی، امام احمد بن حنبل ہو کہ ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں، اور خصوصاً جو آج کل بحث تنازع جس بات سے چل رہا ہے امیر مائی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا ہے. ہر زمانے کے صلحاء کو لے لیجئے کہ علماء ربانیین کو لے لیجئے، صلحاء کو ایک فہرست تیار کیجئے اور اب بتائیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر تم یعنی مطلب کہ تمہارا عقیدہ اس کے موافق ہے تو تم سنی ہے،
کیونکہ صراط مستقیم پہ ہے. کیونکہ صراط مستقیم کی نشاندہی اللہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم کس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو اب یقیناً اور ایک بات، اور ایک یہاں غلطی کیا ہو رہی ہے کہ لوگ صحابہ کے مرتبے کو تاریخ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاریخ میں صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے. ہمارا ایمان تاریخ پر نہیں، تاریخ وہی معتبر ہے جو قرآن حدیث تصدیق کرے. ہمارا ایمان قرآن حدیث پر ہے. اور بہت سے مسائل ایسے ہیں، فقہ کے مسائل، کئی ایسے مسائل حدیث سے صریح ہونے کے باوجود بھی آپ یہ جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ٹکراتی ہے. آپ فقہ کے ایک نہیں، یہاں تو آپ یہ تو فروعی مسائل میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے کا مسئلہ تو اور بہت نازک ہوا کرتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں. آپ پڑھ لیجئے، جیسے آپ اصول فقہ پڑھتے ہیں تو یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جو کیونکہ حدیث یقیناً موافق ہوں گی، لیکن ہمارے انسان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا، یا تو منسوخ ہوگی یا کچھ نہ کچھ ایک صحیح حدیث بھی منسوخ ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ ضعیف ہونا ضروری ہے. حدیث صحیح ہے بلکہ اصح کے درجے میں ہے. اصح کے درجے اصح ہو کے بھی وہ مشہور ہو کے بھی کیا بولتے وہ منسوخ ہو سکتی ہے حدیث. تو چنانچہ یقیناً جب حدیث کا معاملہ یہ ہے تو پھر تاریخ کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. قرآن سے جب کوئی مطلب یہ کہ یہ عام اصول ہے کہ جب قرآن سے جب کوئی بات ٹکراتی ہے تو اس وقت قرآن پر عمل کیا جائے. قرآن جب نص قطعی ہے کہ تمام صحابہ کے بارے میں، اب سوال اتنا ہے صحابی مانتے یا نہیں مانتے؟ ایک ہی بات کرو، صحابی مانتے ہیں پھر رضی اللہ عنہ رضوان کو ماننا پڑے گا. رضی اللہ عنہ رضوان مان کر بھی گستاخی کر رہے ہیں تو پھر ہماری تم سے کوئی بحث نہیں ہے. آپ صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم جیسے دنیا کے جیسے دوسرے فرقے ہیں جو صحابہ کی علیہ اعلان گستاخی کرتے ہیں. تو اب اگر تم یہ کہتے ہیں تو ہماری بحث نہیں. بحث اس سے ہے کہ تم جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ سنی کہ اہل سنت جماعت کے نام پر، یہ دھوکہ صحیح نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ صحابہ کرام میں کیسی محبتیں تھی. یہ صحابہ کے در افتراق پیدا کرنا یہ کیا بولتے ہیں یہ اہل سنت جماعت کی نشانی نہیں ہے. اور مراتب کا تو ضرور لحاظ کوئی ایسا سنی نہیں ہے کہ جو مراتب کا لحاظ نہ کرتا. تمام علماء صلحہ کے مطلب ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان برابر نہیں، کہ عام انسان کسی ولی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اولیاء صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ جن کے درجوں کے بارے میں قرآن حدیث میں اشارے ملتے ہیں. اللہ حدیث میں کھلے طور پر خلفائے راشدین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اہل بیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو صحابہ میں وہ ضرور ہوگی فضیلت، کیونکہ عام اہل ایمان کے جو درجے بتائے گئے کہ یہ تو صحابہ کا معاملہ ہے. صحابہ کی عظمتوں کا کیا کہنا. عام اہل ایمان کے درجے بتائے گئے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کو دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا؟ جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. یہ عام اہل ایمان کے اندر جب اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک مطلب ہے کہ جنتی دوسرے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسا کہ مطلب یہ کہ زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو اب صحابہ کا کیا کہنا. تو یہ جو فرق جیسے عام مومنین ہیں ویسے ہم ضرور مانتے ہیں کہ ویسے صحابہ کے اندر بھی فرق ہے. وہ صحابہ جو بڑی بڑی قربانیاں ہیں، وہ صحابہ کے مطلب ہے کہ جن کی فضیلت میں بار بار روایتیں آتی ہے، جن کی محبت تو سبھی سے کرنا ہے، محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فضیلت میں اختلاف ہو سکتا ہے. فضیلت میں ایک دوسرے سے یہ قرآن کریم کا بالکل ہے کہ تمام رسول برابر نہیں، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تمام انسان برابر نہیں. ورفع بعضهم ہم نے بعض کے بعض درجوں فضیلت دی ہے. تو چنانچہ اس طرح یہ بات طے ہے کہ جب صحابی ہو تو ان کی عظمتوں کو ماننا پڑے گا. اور نہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، ارے صحابی ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تمام فضیلتوں پر حاوی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی فضیلت نہیں تھی، ثابت نہیں ہے. ارے احادیث کریمہ موضوع صریح ہونے کی، چلو مان لیجئے کہ تمہارے عقیدے کے اعتبار سے کوئی فضیلت ثابت نہیں. صحابی ہونا معمولی فضیلت، کم فضیلت ہے. صحابی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ابھی جیسے بتایا گیا، جو سرٹیفکیٹ کل اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد دے گا، وہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آج ہی دے دیا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.